یہ محبت کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ سکھا اور ماہیوال کی محبت کی لازوال داستان ہے۔ سکھا ایک زمیندار گھرانے کی خوبصورت اور نازک مزاج لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی دنیا بسی تھی۔ اس کی شخصیت میں معصومیت اور شوخی کا حسین امتزاج تھا۔ وہ اپنے والد چراغ دین کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ آزادی کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ دیہات کی روایتی لڑکیوں سے مختلف تھی جو صرف گھریلو کاموں تک محدود رہتی تھی۔ سکھا کو دریا کنارے بیٹھنا، ہوا کی سرگوشیاں سننا اور چناب کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھنا بے حد پسند تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسا جادو تھا جو ہر سننے والے کو مسحور کر دیتا۔ وہ روایات کی قید میں رہ کر بھی ایک آزاد روح تھی جو اپنے دل کی دنیا میں ایک ایسے شخص کے خواب دیکھتی تھی جو اسے صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہ دیکھے بلکہ اس کے جذبات کو سمجھے، اس کے خوابوں کو اپنائے۔ مگر سکھا کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کا اپنا خاندان تھا جو عزت، غیرت اور روایات کے بوجھ تلے دب کر کسی بھی صورت میں اس کی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی محبت سچی تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں محبت اور سماج آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف روہیلا ایک بہادر، نڈر اور دلیر نوجوان تھا جو خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کسی ایک جگہ ٹھہرنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ صحرا، میدان، دریا اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والا آزاد من شخص تھا جسے کوئی زنجیر قید نہیں کر سکتی تھی۔ روہیلا کی شخصیت میں ایک انوکھا سحر تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں بے باکی اور دلیری کی چمک تھی اور اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا جو سننے والے کو متاثر کر دیتا۔ وہ گھوڑے دوڑانے میں ماہر تھا، تلوار بازی جانتا تھا اور بانسری بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں محبت کا کوئی تصور نہ تھا کیونکہ اس کا قبیلہ ہمیشہ نقل و حرکت میں رہتا تھا، مگر جب اس نے سکھا کو دیکھا تو اس کے دل میں پہلی بار محبت نے جنم لیا۔ روہیلا ایک ایسا شخص تھا جو محبت کے لیے جان دینے کو تیار تھا مگر جھکنے کو نہیں۔ وہ روایات اور بندھنوں کو نہیں مانتا تھا اور یہی چیز اسے سکھا کے دل کے قریب لے آئی۔ اس کی محبت خالص تھی مگر قسمت نے اسے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا جہاں اسے اپنی محبت کے لیے اپنی جان کا سودا کرنا پڑا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے مگر ان کے دل ایک ہی ساز پر دھڑکتے تھے۔ محبت وقت، ذات، نسل اور سرحدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی خوشبو کی طرح ہر دیوار کو پار کر لیتا ہے اور کبھی قید میں آ کر ایک المناک داستان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سکھا اور روہیلا کی کہانی بھی ایسی ہی ایک محبت کی کہانی ہے جس میں جذبات کی شدت، قربانی، وفاداری اور سماج کی سختیوں کی عکاسی ملتی ہے۔ یہ داستان آج بھی پنجاب کی فضاؤں میں گونجتی ہے اور ہر عاشق کے دل میں تڑپ پیدا کرتی ہے۔ پہلی نظر کی محبت۔ پنجاب کے سرسبز کھیتوں اور بہتے دریاؤں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا جہاں لوگ محبت اور مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ وہیں روایات اور غیرت کے نام پر فیصلے بھی سختی سے کیے جاتے تھے۔ یہی زمیندار چراغ دین کا حویلی نما گھر تھا جس کی بیٹی سکھا اپنی خوبصورتی اور نرمی کے باعث پورے علاقے میں جانی جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے چمکتے ستارے اور اس کی ہنسی جیسے بہار کی صبح۔ وہ آزاد خیالی کی مالک تھی مگر وہ اپنے خاندان کی عزت اور روایات میں جکڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف روہیلا ایک بہادر اور جفاکش نوجوان تھا جو خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا قبیلہ تجارت کرتا، گاؤں گھوڑے، زیور اور کپڑے بیچتا اور جب جی چاہتا کسی دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال لیتا۔ روہیلا کی شخصیت میں ایک دلفریب جاذبیت تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ ایک دن جب سکھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کنارے کھیل رہی تھی تبھی روہیلا اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ وہ رک گیا اور ایک لمحے کے لیے جیسے دنیا تھم گئی۔ سکھا کی کھلکھلاتی ہنسی، پانی کے قطروں میں جھلملاتی اس کی چمکدار آنکھیں، اس کے اجلے لباس میں پڑتی دھوپ کی کرنیں، یہ سب کچھ روہیلا کے دل میں ایک نیا جذبات جگا گیا۔ سکھا نے بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا مگر وہ جلدی سے رخ موڑ کر سہیلیوں میں جا بیٹھی۔ روہیلا کی نظریں مگر وہیں جم کر رہ گئیں۔ یہ محبت کا وہ پہلا لمس تھا جو خاموش تھا مگر بہت گہرا۔ روہیلا کا قبیلہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں قیام پذیر رہا۔ ان دنوں میں وہ اکثر بہانے سے سکھا کو دیکھنے دریا کے کنارے آتا۔ کبھی وہ بانسری بجاتا، کبھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کا بہانہ کرتا
और सुखा हर बार महसूस करती कि कोई इसे देख रहा है। पहली बार जब वो दोनों करीब आए तो सुखा ने शरारत से पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? रोहिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद हुआ मुझे यहां ले आती है या शायद तुम्हारी मुस्कुराहट। सुखा ने अपनी पलकें झुका लें मगर उसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों चोरी चोरी मिलने लगे, कभी दरिया किनारे कभी किसी खेत में। वो एक दूसरे से अपनी जिंदगी के ख्वाब बांटते, मुस्तकबिल के सुहाने सपने देखते और ये नहीं जानते थे कि उनके ख्वाबों पर तकदीर की एक सख्त ज़र्ब आने वाली थी। मोहब्बत छुपाए नहीं छपती। गांव के लोगों में मैगोइयां होने लगे कि जमींदार की बेटी एक खाना बदोश नौजवान से मिलती है। जब यह खबर सुखा के वालिद चिराग दीन तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सुखा को घर में कैद कर दिया गया। इस पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। वो खिड़की से बाहर देखती मगर दरिया का किनारा और वहां बैठा बांसुरी बजाता रोहिला इसे कहीं नजर नहीं आता था। दूसरी तरफ रोहिला को गांव में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसे धमकियां दी गईं कि वो अगर दोबारा सुखा के करीब आया तो उसकी जान ले ली जाएगी। मगर मोहब्बत में जान की परवाह कहां होती है। रोहिला ने सुखा तक पहुंचने के कई तरीके निकाले। वो रात के अंधेरे में आकर दरख्त के पीछे खड़ा होता और सुखा अपनी खिड़की के पीछे खड़ी होकर इसे देखती। दोनों की मोहब्बत खामोशी में भी गहरी होती चली गई। जबरदस्ती की शादी। सुखा के वालिदैन ने इसकी शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। शादी की तैयारियां जोर और शोर से होने लगें और सुखा पर एक खौफ तारी हो गया। वो रोहिला के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रोहिला को जब यह खबर मिली तो इसने फैसला किया कि वो आखिरी वक्त तक अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सुखा को ले जाने के लिए गांव आया। शादी की रात जब बारात आ चुकी थी और सुखा को दुल्हन बनाकर सजा दिया गया था तभी रोहिला वहां पहुंचा। इसने गांव वालों के सामने सुखा को पुकारा, सुखा अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो आ जाओ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सुखा के भाइयों ने तलवारें निकाल लें और रोहिला को पकड़कर मारने लगे। सुखा अपने कमरे में कैद थी जहां से वो चीख रही थी मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। सुखा को जबरदस्ती दूल्हे के साथ बिठा दिया गया और रोहिला को लहूलुहान करके गांव बदर कर दिया गया। रात के अंधेरे में जब सब सो गए सुखा चुपके से बाहर निकली और दरिया के किनारे जा पहुंची। वो वहीं खड़ी रही जहां इसने पहली बार रोहिला को देखा था, जहां वो दोनों मिलते थे, जहां उनके ख्वाब बसते थे। फिर इसने आसमान की तरफ देखा जैसे दुआ मांग रही हो और अगले ही लम्हे वो दरिया में कूद गई। सुबह हुई तो उसकी लाश किनारे पर बहकर आई। जब यह खबर रोहिला तक पहुंची तो वो भी इस जगह आया और इसी दरिया में छलांग लगा दी। कुछ कहते हैं कि वो खुद को पानी में डुबोकर मर गया, कुछ कहते हैं कि वो जंगलों में खो गया और कभी वापस नहीं आया। सुखा और रोहिला की मोहब्बत आज भी जिंदा है। चनाब का दरिया जिसने इन दोनों को अपने अंदर समो लिया आज भी उनकी मोहब्बत की गवाही देता है। ये कहानी सिखाती है कि मोहब्बत में सच्चाई सबसे बड़ी चीज होती है मगर बाज औकात समाज की दीवारें इसे मुकम्मल होने नहीं देती। मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं मगर मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है।